سال کے طلبہ ایک چھوٹی سی بات ہے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس وقت آپ نے ایک آواز سنی، یہ آواز بچپن سے سنتے ہوئے آئے، شاید آپ اپنے والد صاحب سے پتہ کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں بیٹا ہم نے بھی اپنی جوانی میں نا یہ آواز سنی ہے۔ یہ آواز بڑی خاص ہے کیونکہ آج بھی ہم اس آواز کو جب سنتے ہیں تو ایک سحر سا طاری ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ یہ آواز میں کب سے سنتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن اس آواز کی شکل ہمیں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو موجود ہے شمشاد علی خان صاحب، اور ہم بات کریں گے خاص طور پہ ان سے کہ آواز کیا اثر ڈالتی ہے اور یہ آواز کب سے انہوں نے کام شروع کیا اپنے کیریئر کے اندر۔ بہت شکریہ شمشاد بھائی کامیابی کا سفر جوائن کرنے کا، اور اس پروگرام کے اندر خاص طور پہ ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا، لیکن یہ جو آپ نے آواز کا اثر چھوڑا ہے لوگوں کے اوپر، اور آج ہمارے پاس پہلی بار آئے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا وقت نکالا اور ساتھ میں شرکت کی۔ یہ آواز کب سے شروع ہوئی، آپ نے اس کیریئر کو کب جوائن کیا؟ محسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے اس محبت سے مجھے بلوایا اور محبت کے ساتھ تعارف کیا میرا۔ گو کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں میں، لیکن یہ محبتیں ہیں لوگوں کی جو میں سمیٹتا ہوں۔ میری آواز کو واقعی لوگ بہت چاہتے ہیں، پیار دیتے ہیں مجھے۔ اچھا، آواز کا جہاں تعلق ہے، آواز ہی سے انسان دوسرے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ بالکل، اگر آپ کی آواز مٹھاس ہے، محبت سے آپ گفتگو کریں، محبت سے آپ کسی کو چاہیں، اس آواز کے ساتھ بات کریں، تو یقیناً وہ آدمی مدعو ہوگا آپ کی طرف اور آپ کو سمجھے گا۔ دیکھیے شکل صورت تو اپنی جگہ ہوتی ہے، جی انسان کے اپنے اعمال، افعال، یہ سب کچھ چھپے ہوتے ہیں۔ تو آواز کے حوالے سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ریدم ہے، ایک ریدم، اور ریدم آپ سمجھتے ہیں کہ روح کی غذا ہے۔ جب روح میں آپ کی ریدم پہنچے گی، آپ کی آواز پہنچے گی، تو یقیناً محظوظ ہوں گے لوگ، سیدھی سی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت ہی میں نے کوئی معرکہ طے کیا ہے اس آواز کے حوالے سے، لیکن میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا اس آواز سے۔ مثال کے طور پر میں 70 میں ریڈیو پاکستان پہنچا، سن 70 میں، اور اس کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ مجھے بہت اہم پروگرامز کے حوالے سے موقع ملا۔ اسی دوران ڈرامے بھی ملے، بہت لیڈ رول میں نے کیے ڈراموں میں۔ اس کے علاوہ 2-3 شعبے تھے ہمارے ریڈیو پاکستان میں، خواتین کا ایک شعبہ تھا، اس شعبے میں بھی مختلف نوعیت کے پروگرامز ہوتے تھے، اس میں آواز ہی کا کام ہوتا تھا، ریڈیو تو ہے ہی آواز کا۔ صحیح ہے۔ تو میں مختلف ان میں کرتا رہا، عالمی سروس ہوا کرتی تھی جہاں سفر نامے ہوتے تھے، ابن بطوطہ، خادم علی کا سفر نامہ۔ اس کے علاوہ نیریشنز کے بہت پروگرامز ہوتے تھے۔ ہمارے ایک دوست مرحوم میرے کرم فرما تھے، ظفر صدیقی صاحب، جس کو بھائی جان کہا کرتے تھے ریڈیو میں، وہ جب بھی کبھی چھٹی جاتے تھے تو میرا ہی نام سلیکٹ ہوتا تھا کہ جی محنت کشوں کے پروگرام میں شمشاد کو بلائیں، چونکہ یہ مظلوم بھائیوں کا پروگرام ہے اور یہ بڑے مٹھاس اور محبت سے کریں گے۔ تو آواز کی بات آپ نے کی، تو اس طرح سے میں اس آواز کی دنیا میں آیا کہ پہلے کالج لائف، اسکول لائف میں میں ڈیبیٹر کی حیثیت سے آیا کرتا تھا۔ تو بڑی عجیب اتفاق ہے کہ میر کو خاص سے میرا تعلق تھا۔ ویسے بنیادی طور پر تو میں میر کو خاص سے بھی آگے ایک تحصیل ڈگری ایک جگہ ہے جہاں میں پیدا ہوا، رہائش میں، اور میرے آبا و اجداد، میرے والدین ہجرت کر کے وہیں آ گئے تھے۔ اسکول لائف میں نے وہاں گزاری، اس کے بعد کالج لائف میں نے میر کو خاص میں گزاری۔ تو میر کو خاص ماڈل کالج کے ہمارے پرنسپل صاحب ہوا کرتے احمد صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام ارینج کیا۔ اس زمانے میں پروگرامز بہت ہوا کرتے تھے ڈیبیٹس کے، مختلف اسپیچز ہوتی ہیں، جی مختلف شہروں سے لوگ آ کر کے اس میں شامل ہوا کرتے تھے، اور ایک جذبہ ہوتا تھا، اور کرنٹ جو موضوعات تھے ان کی ڈیبیٹنگ ہوا کرتی تھی۔ تو اتفاق ہے کہ جس ڈیبیٹ میں تھا، انتخابات سے بہتر ہے، یہ ٹاپک تھا، اور ہمارے مہمان خصوصی تھے فیض احمد فیض صاحب اور ڈاکٹر عالیہ امام صاحب۔ تو انہوں نے مجھے یہ ایک شوق دلوایا، جب میں ڈیبیٹ کے لیے کھڑا ہوا اور میں نے اسپیچ کی، تو بہرحال وہ ونر بھی میں ہی قرار پایا وہاں، اور اس کے بعد جب
چائے کا وقفہ ہوا تو انہوں نے کہا میاں صاحبزادے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں آپ اپنی خدمات انجام دے سکیں. میں حیران ہوا. میں نے کہا سر حکم کیجیے آپ. کہیں ریڈیو پاکستان سے کوئی پروگرامس کریں. آپ کی آواز اللہ نے بہت خوبصورت آواز آپ کو دی, اس کا استعمال کریں آپ. تو میں بالکل یہ سمجھتا تھا. میں نے کہا ریڈیو اور میں کہاں, سیدھی بات. بہرحال یہ ایک جذبہ پیدا ہوا, شوق پیدا ہوا, اور پھر میں نے وہاں سے سفر اپنا شروع کیا. میں کوشش میں رہا کہ کوئی ایسا ذریعہ بن جائے کہ میں حیدرآباد یا کراچی منتقل ہو جاؤں, یہاں سے چلا جاؤں اور وہاں جا کے. اور اس وقت کیا عمر رہی ہوگی؟ ہارڈلی میرے خیال میں 16-17 سال کی تھی, بلکہ 16 سال کے لگ بھگ تھی. تو میٹرک کیا تھا میں نے, اس کے بعد کالج میں داخلہ کیا. یہ جذبہ کرتا رہا. اس کے بعد آتے جاتے یہاں کراچی میں نے کوشش کی. میں رک نہیں سکا کراچی میں چونکہ یہاں کوئی انتظام نہیں تھا. تو آ گیا 1-2 دن کے لیے, میں ریڈیو اسٹیشن چلا گیا, وہاں کوششیں کرتا رہا. آڈیشن کے لیے موقع نہیں ملا مجھے, کوئی واقفیت نہیں تھی, کوئی تعلقات نہیں تھے. بہرحال ایک موقع ایسا آ گیا کہ ایک اشتہار میں میں نے دیکھا کہ کچھ جابس کراچی میں آئی ہیں, تو میں نے وہ اپلائی کیا. اور اس میں مختصر یہ کہ میں پاپولیشن پلاننگ میں ملازم ہوا. جب وہاں ملازم ہوا تو ایک کرم فرما میرے تھے سید محمد صادق مرزا مدہوش, جن کا تعلق ریڈیو پاکستان سے بھی رہا, ٹیلی ویژن سے بھی رہا. وہ پبلسٹی ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ہمارے. انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر, انہوں نے اپنے پاس پوسٹ کروا دیا تھا مجھے جاب میں, اسسٹ کر رہا تھا مجھ کو. انہوں نے کہا میاں صاحبزادے ریڈیو پاکستان سے آپ پروگرام کریں, ہمارے پاپولیشن پلاننگ کے بھی کریں, اپنے بھی کریں. میں نے کہا سر میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں, مجھے کوئی موقع نہیں مل سکا. تو انہوں نے کہا نہیں, میں ایک رقعہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اس زمانے کے رقعے بڑے خوبصورت انداز میں ہوا کرتے تھے. رضی اختر شوق صاحب میرے پروڈیوسر ہوا کرتے تھے ریڈیو ڈراموں. تو انہوں نے ایک رقعہ لکھا. انہوں نے مختصر یہ اس میں ڈیٹیلز کے ساتھ کہ شوق صاحب میں صاحبزادے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, اگر یہ کسی کام کے آدمی ہوں تو انہیں آپ ضرور رکھیے گا, اور نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے آڈیشن کیا, بلکہ پورا پینل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے مجھے وقت دیا کہ جی فلاں تاریخ کو آپ آئیے آڈیشن دیجیے. آڈیشن میں نے دیا تو اس میں اللہ کامیاب ہو گیا. میں پورا پینل نے اسے اپریشیٹ کیا اور کامیاب. ان دا مین ٹائم ٹیلی ویژن پہ بھی اسی طرح پہنچا تھا میں, وہاں بھی آڈیشن ہو رہے تھے, میں پہنچ گیا آڈیشن میں. اور وہاں پہ ڈیٹیلس بہت لمبی ہیں, ہاں. لیکن مختصراً یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ تقریباً مہینے 2 مہینے کے فرق سے میں ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں جگہ پہنچا. آڈیشن بڑے سخت ہوا کرتے اس زمانے, اب تو آڈیشن ہوتے ہی نہیں. اس طرح سے میں انٹر ہوا آواز کی دنیا میں, اور پھر مجھے بڑے مواقع ملے اس آواز کے حوالے سے. مختلف شعبوں میں نے کام کیا. میں نے ڈاکومنٹریز بے تحاشا کی, نیریشنز بہت پڑھی میں نے. ریڈیو پاکستان سے بھی, ٹیلی ویژن سے بھی, کرنٹ افیئر کے شعبے سے میں وابستہ رہا, مذہبی شعبوں سے میں وابستہ رہا, قرآن کے تراجم میں ریکارڈ کرواتا رہا. بصیرت, فرمان الہی جو ٹیلی ویژن کا ایک زمانہ تھا, تو سبھی میں میرا کنٹریبیوشن رہا. ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی آپ جو ہے وہ توجہ کا مرکز رہے, اور وہ خاص طور پہ لوگ آپ کو اسی طریقے سے سنتے رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو خیر میں خود تو نہیں رہا توجہ کا مرکز, لیکن میری آواز ضرور رہی. جب بھی سنا گیا, اپریشیٹ کیا گیا, دعائیں بھی ملی مجھے. بہت سارے اس میں قصے ہیں, وقت بہت مختصر ہے, ورنہ میں ڈیٹیلز پہ جانا چاہوں تو بہت اچھی اس میں جس میں مجھے دعاؤں کے حوالے سے میں بتاؤں کہ کیسے کیسے لوگوں نے مجھے دعائیں بھیجی, کیسے کیسے لوگوں نے مجھ سے دعائیں میرے لیے کی. تو یہ بہرحال بہت ایسے تندور پہ جاؤں تو کان میں لگا ہوا قرآن کا ترجمہ سنا جا رہا اور برابر میں آپ کھڑے, میں کھڑا ہوں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ. اسی طرح کسی اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ جو آتے ہیں اپنے چائے وائے لے کر کے, جو بیرے, وہ مستقل سے سنے جا رہے ہیں. تو کوئی پوچھتا ہے اس سے کہ بھائی کیا تم یہ 24 گھنٹے یار کان کو لگا رہے ہو, آپ نہیں سمجھتے اس بات کو. وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے کی بات ہے, ایک اسٹوڈیو میں قرآن کی ریکارڈنگ کر رہا تھا, پرائیویٹ اسٹوڈیو. کہنے لگے یہ بہت زبردست آواز ہے جو میں سنتا ہوں, اور میرے ماں باپ اس کو بہت دعائیں دیتے ہیں. پٹھان تھا وہ پشتو. اچھا مجھے نہیں معلوم کہ کیا پوچھنا. ریکارڈسٹ ہمارے ریکارڈنگ انجینئر اس سے بات کر رہا تھا, میں بالکل اسٹوڈیو میں تھا. تو انہوں نے مجھ سے بات کی, انہوں نے کہا شمشاد صاحب پڑھیے آپ. میں نے پڑھا تو وہ ایک دم چونکا, اور چونک کر میری طرف دیکھا, اور اس نے بغیر پوچھے اسٹوڈیو کھول کے گلے لگ گیا مجھے. میں حیران ہوا, میں نے کہا کیا ہوا. زبردست. کہنے لگے جی وہ میں بس آپ کی آواز بہت اچھی لگتی ہے, ترجمہ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں. خیر میں اندازہ نہیں مجھے کہ
اتنی محبت مجھے آواز کے حوالے سے دی جاتی ہے، حقیقت ہے یہ، اور سب تک پہنچتے چلے گئے. بس اسی حوالے سے. ایگزیکٹلی ایسے ہی. ہمارے یہاں ایک تو ہم یہ شمشاد بھائی، بہت سارے لوگ جب آپ داخل ہوئے تو آپ کی عمر بہت کم تھی، آپ کے سامنے سینئر لوگ تھے، اور ان سینئر کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگانا اور اپنا ایک نام بنانا، تو کون تھا جو آپ کی رہنمائی اس میں خاص طور پہ کرتا تھا اور آپ انسپائر ہوئے؟ جی میں آپ سے عرض کروں، ویسے تو سارے میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، لیکن میں نے جو سیکھا وہ دو تین شخصیات ایسی ہیں. ایک تو رضی اختر شوق صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور دوسری شخصیت تھی قریش پور صاحب، جنہیں ہم مرشد بھی کہتے تھے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور کبھی کبھار میں پوچھ لیا کرتا تھا. مدبر رضوی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ میرے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. میری ایک عادت رہی کہ میں جب بھی کوئی پرابلم میں آتا تھا یا میں محسوس کرتا تھا کہ یہاں میں غلطی کا اہتمام ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو میں اپنے سینئر سے بغیر کسی آر کے پوچھ لیا کرتا تھا. مجھے کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی. واہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں انٹر ہوا تو میں نے کبھی یہ فیل ہی نہیں کیا کہ میں کوئی نئے لوگوں میں آ گیا. مجھے ایسا لگا کہ میرے اپنے لوگ ہیں سارے، اور جب یہ محسوس ہوتا کہ اپنے لوگ ہیں تو ان سے پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، کوئی جھجک نہیں ہوتی. تو بہرحال میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے جتنے بھی لوگ ملے بہت محبت والے ملے، بہت پیار دینے والے ملے. آج کے دور میں نہیں ہے. اچھا، وہ محبت اور پیار آج کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے ہمیں کوئی ڈائریکشنز وغیرہ دینے کا، چونکہ اب ہم اس حد سے نکل کر کے دوسرے درجے پہ جا چکے ہیں، ڈائریکشن کی دنیا میں بھی آ گئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا وہ منتقل کریں، دوسرے لوگوں تک پہنچے. تو جب ہم اپنے کسی آرٹسٹوں کو یا کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ بتاتے ہیں، جس انداز میں جو سکھاتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آج کے لوگ آج کے دور میں ایسا نہ تو کوئی بتاتا ہے ہمیں، نہ ہی ہم سیکھ پاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں محسن صاحب کہ میں نے چونکہ جس طرز سے سیکھا تھا اسی طرز کو اپنا کر کے میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. واہ، بہترین. حقیقت بھی ہے. تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہم جو کچھ ہے دے سکیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نصیب کی بات ہے، آج کے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو آپ کو سکھائیں یا بتائیں. وہ لوگ سیکھے ہوئے تھے، بہت ٹرینڈ لوگ تھے، اور وہ لوگ واقعی بتاتے تھے. انسٹیٹیوٹ تھے پورے دستگاہیں تھیں. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تہذیب، تمدن، بیٹھنا اٹھنا، آپ کی ہر چیز کے اندر ہر چیز کو ٹھیک سب کچھ آپ کو ملتا تھا ان سے. یقین کیجئے کہ اس طریقے سے سلیقے سے وہ بات سجا کے کرتے تھے کہ آدمی جی چاہے سنتے رہیں. تو بہرحال ہم تو خیر اس اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے سوری، لیکن بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے محسن صاحب کے اس حوالے سے. تو جیسے آپ بڑھتے گئے جی، تو شروع میں ڈیبیٹ کرنے میں، اسپیچ کرنے میں آواز کی گہرائی اتنی نہیں پتہ ہوتی. اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں. تو یہ کیسے سمجھ میں آیا، اور کیا واقعی ایسا ہے کہ ڈفرینٹ لیول اور شیڈز ہوتے ہیں آواز کے؟ واقعی ڈیبیٹ جب ہم نے شروع کی تو میں نہ ریڈیو میں تھا نہ ٹیلی ویژن میں تھا. مجھے اپنی آواز کا کوئی اندازہ نہیں تھا. لیکن مجھ پہ الزام آیا حزب اختلاف کی طرف سے، یا جو مخالفین اسپیچ کے لیے آئے، کہ صاحب اس شخص نے اپنی آواز کے زیر و بم کی بنا پر اپنے اس اصل موضوع کو پس پوچھ ڈال دیا، اور خوبصورت آواز کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، جیسا ڈیبیٹ میں کیا کہا جاتا ہے. خیر ہمارے سب لوگ سنتے رہے. کہیں یہ شیڈ دے رہے تھے محمد علی کا، کہیں دے رہے تھے طارق عزیز کا، کہیں کسی انداز میں، کہیں علاؤالدین بنے ہوئے تھے، بہت سارے ایکٹروں کے نام لیے. تو میں حیران ہوا. میں نے کہا میں تو عام گفتگو جو ہوتی ہے اسی انداز میں بات کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ یہ شیڈس ان کو مل رہے ہیں. لیکن اس کا اندازہ مجھے ریڈیو پاکستان جوائن کرنے کے بعد ہوا، چونکہ مختلف نوعیت کے جو پروگرامس ہم نے کیے، کہیں ہیرو کا ہے تو کہیں ولن کا ہے تو کہیں کامیڈی آ گئی، اس طرح کے مختلف ویریشنس کے ساتھ ہم نے کام کیے. تو اس میں ایسا ہوا کہ بہت موسٹلی مجھے سبمسو قسم کے کردار زیادہ ملے، جس میں آواز کی ایک خوبصورتی برقرار رہے اور چاہت رہے آواز کے اندر. تو میں ڈبنگ کی دنیا میں آیا، تب بھی مجھے اسی حوالے سے زیادہ موقع ملا. اچھا، سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کروں کہ شاید کلام پاک کا ترجمہ جو میں نے ریکارڈ کیا ہے اس میں بھی یہ چاشنی ہی کام آئی ہے، جو آواز کے اندر اللہ نے خوبصورتی دی ہے. لوگ کہتے ہیں، بہرحال میں تو کبھی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکوں گا یہ بات،
اور کہنی بھی نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ مجھ سے بہت زیادہ اچھی آواز کے لوگ ہیں. تو ایک وقت میں ہمارے قرآن کے ترجمے کے حوالے سے بات آئی ہے تو میں ذرا یہ کہتا چلوں کہ سلیم الدین شمسی صاحب کا بڑا نام رہا ہے ریڈیو پاکستان، مولانا رومی کے جو جی پڑھا کرتے تھے. وہ قرآن کا ترجمہ ریکارڈ کیا کرتے تھے. اس زمانے میں احتشام الحق تھانوی صاحب محترم اور ہمارے ظاہر قاسمی صاحب کے ساتھ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے پروگرام اچھا ریڈیو پاکستان صبح کی نشریات. تو ان سے جب پوچھا گیا آخری ایام میں کہ آپ نے ترجمے قرآن کے بہت اچھے انداز میں پڑھے ہیں، آج کے دور میں آپ کا اسپائر کون کرتا ہے جو قرآن کے حوالے سے ترجمہ؟ مولانا سلیم الدین شمسی صاحب نے کہا کہ سبھی پڑھ رہے ہیں لیکن شمشاد صاحب کا پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. واہ اس میں بڑی مجھے تقویت پہنچائی، مجھے بڑا احساس ہوا کہ ایک ایسی شخصیت جو واقعی معنی رکھتی ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے تو یقیناً کچھ بہتری ہے. بہرحال اسی حوالے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی ترجمے میں جتنی خوبصورتی انہوں نے دی ہے، میں نے کہا میں نے نہیں دی، یہ میرے پروردگار کا مجھ پہ کرم ہوا ہے کہ مجھے واقعی اسی حوالے سے دوا میں شہرت ملی. یعنی میں شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا ہوں اپنے نام کے حوالے سے تو میں قرآن کے ترجمے کے حوالے سے پہنچا ہوں. ڈرامے میں نے بے تحاشا کیے ہیں، لیڈ کیے ہیں، بہت خوبصورت ریڈیو پاکستانی ڈرامے، اب تو ہوتے ہی نہیں ایسے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیے ہیں جو باقی ڈراموں کے مسجد کہلایا کرتے تھے. بالکل بالکل. تو مجھے موقع ملا اور میں نے کیے. بلکہ جہاں آپ نے کہا کہ آپ نے سیکھا لو، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میرے استاد مجھ سے کہنے لگے، شوق صاحب رضی اللہ شوق، شمشاد صاحب ذرا خیال کریں آپ کے سامنے سینئرز ہیں، آپ ان کو گچے دے رہے ہیں. میں نے کہا سر میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، یعنی بہت آگے بڑھ رہے ہیں آپ. تو میں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے، بس یہ آپ ہی کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے زبردست. سکھایا ہے. تو میں فی البدی بھی کوئی بات کہہ جاتا ہوں، اور ٹیمپو ظاہر ایک جوانی بھی ہے اور ایک عمر کا تقاضا بھی ہے، تو میں بس ذرا فاسٹ ٹیمپو پہ کام کر رہا ہوں. تو شیڈس کا جہاں تک تعلق ہے، آواز میں بہت سارے شیڈس ہوتے ہیں. آپ کا گلا جو ہے یہ کام کرتا ہے. آپ اس آواز سے جس طرح تلفظ کی ادائیگی میں مختلف ویریشنز آتے ہیں، اسی طرح آواز کے استعمال میں بھی مختلف ویریشنز ہیں. آپ اسٹیٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ گلے کے کسی ایک نوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. گلے میں بہت سارے نوٹس ہیں، اگر آپ یوز کریں، مطلب جیسے آپ سنگنگ میں یا آپ جو موسیقی کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے گلے کا استعمال کرتے ہیں، لے کو اوپر لے جانا، لے کو نیچے لے جانا. اس طرح آواز میں آپ اپنی آواز کو بیس میں لا سکتے ہیں، اپنی آواز کو کم بیس پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی آواز کو لاؤڈ میں بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے گلے کے نوٹ سے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، میاں صاحبزادے یہاں آئیے، ایک بات ہے، یہ نوٹس ہیں گلے کے. اسی طرح اگر کوئی ڈرامے میں کام ملتا ہے، میں نے بیٹی تم سے کہا تھا، تم نے میری بات کا بالکل پاس نہیں رکھا، کیوں؟ یہ عمر کے لحاظ سے آپ کی آواز اوپر جاتی ہے. اسی طرح آپ ایک اسٹوڈنٹ کی آواز دینا چاہتے ہیں، سر دیکھیے میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، میں تو ابھی پہنچا ہی تھا اسکول، ابھی بھی مجھے 13 ملی کہ مجھے آپ نے بلایا. ایک بات ہے، اب یہ چونکہ میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ شاید میں لڑکپن کی آواز کو آپ تک نہ پہنچا سکوں، لیکن بہرحال جو آواز کا ایک سر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ آج کل سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی بھی گفتگو میں یا کسی بات میں اپنی بات کو منوانے کے لیے بات کے پازز، اسٹریسز، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے بات کو انڈیفینٹ پاز کہاں لینا ہے، ایبرپٹ پاز کہاں کرنا ہے آپ نے، یا آپ نے گفتگو کو طویل کرنے کے لیے کس ٹیمپو پہ جانا ہے. یہ ٹریننگ ساری ریڈیو دیتا ہے سر، ریڈیو پاکستان کی بڑی. لیکن اب نہیں، اب تھوڑا سا کم ہو گیا. اب کم کیا ہو گیا، بالکل ہے ہی نہیں. سرے سے میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں. بلکہ ریڈیو کو توجہ دینی چاہیے. اس پہ ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے یہ کیسے بڑھ سکتی. جی بالکل نہیں، ایسے لوگ آنے چاہیے سر. بالکل صحیح. اچھا اسی طرح میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مائکرو فون جو ہے اس میں میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹینسز کا کمال ہے مائکرو فون کا. آپ کس ڈسٹینس سے بول رہے ہیں، کس زاویے پہ رہے ہیں، 60 ڈگری پہ بول رہے ہیں، 40 ڈگری پہ بول رہے ہیں، ڈسٹینس کتنا لیا ہوا، کس آواز کے لیے کتنا ڈسٹینس چاہیے. آپ پہاڑ پہ چڑھ کے آواز دے رہے ہیں ڈراموں کے بعد، تو آپ کو کتنے ڈسٹینس سے بولنا ہے. آپ
विस्पर में बोलना चाह रहे हैं तो माइक्रोफोन के कितने करीब जाए, हुजूर रूसी का आपको सीन दे दिया गया तो आप किस अंदाज में माइक को डील करेंगे आप। तो ये जबरदस्त। सारी बातें जो हैं ये माशाल्लाह से ट्रेनिंग होती है रेडियो के हवाले से। बहुत ज़बरदस्त। मैं